وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا به ثمنا قليلا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون صدق اللہ العظیم. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات بابرکت کے لیے جو ساری کائنات کا مالک و خالق ہے اور ساری کائنات کا حاجت روا ہے اور ساری کائنات کو رزق دینے والا ہے. ساری کائنات کو رزق دینے والی کون سی ذات ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات ہے. ساری کائنات کے لوگوں کو اللہ ہی رزق دیتا ہے اور رب العالمین کی ذات ہے جو پوری کائنات کے لوگوں کو رزق دے رہی ہے. درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء صدر الغلام شمس الضحیٰ سرچشمہ صبر و رضا والی بطحا امام القبلتین جد الحسن والحسین امام المرسلین رحمت للعالمین کی ذات بابرکت کے لیے کہ جنہوں نے
ساری کائنات کے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ محترم بھائیوں، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں، میرے آگے سر کو جھکائیں اور میری ہی عبادت کریں۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ العزیز اللہ کے توفیق سے قوم موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا جائے گا کہ ان کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے احسانات کیے تھے۔ کہیں ان کے لیے آسمان سے پکا پکایا کھانا آ رہا ہے، کہیں ان کے لیے دھوپ کی وجہ سے، گرمی سے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ ہے، کہیں ان پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی انگن عنایات کی، اور ایسی لاڈلی قوم تھی کہ جو بھی وہ کہتے تھے، فرمائش کرتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ یا اللہ ہمیں، میری قوم کو اس سے بچا لے۔ عذاب آ گیا، خون کا عذاب آیا، سب برتنوں کے اندر خون ہی خون ہوتا تھا، جس کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے خون۔ جوؤں کا عذاب آیا کہ جوئیں ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اسی طرح مینڈکوں کا عذاب آیا، بہت سے عذاب آئے، لیکن توبہ انہوں نے کر لی۔ لیکن جب وہ عذاب چلا جاتا، ہٹ جاتا، تو پھر وہ قوم سرکشی کی طرف دوڑ اٹھتی اور اللہ کی نافرمانی کرتی۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے قرآن مجید کے اندر ان کے حال و احوال بیان کیے اور ان کو کچھ نصیحتیں کی جو پوری امت مسلمہ کے لیے نصیحت ہیں، کہ فرمایا اگر تم نے ایسا کام کیا، تم نے بنی اسرائیل جیسا کام کیا، تو تمہیں اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود تم جانوروں سے بھی بدتر ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ اے آل فرعون، اے آل فرعون، ہمارا وہ احسان یاد کرو جو ہم نے تم پر کیے، ہمارے وہ احسانات یاد کرو جو ہم نے تم پر کیے۔ وَأُوفِي بِعَهْدِكُمْ، اور تم اپنے عہد کو پورا کرو جو تم نے عہد لیا ہم سے کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کریں گے، یا اللہ تیری نافرمانی سے بچیں گے، یا اللہ تجھی سے مدد مانگیں گے، یا اللہ ہم گناہوں سے بچیں گے۔ لیکن بعد میں انہوں نے اپنا وعدہ جو ہے وہ توڑ لیا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فارہبون۔ فرمایا اے اہل فرعون، ہمارے احسانات کو یاد کرو اور اپنے عہدوں کو پورا کرو۔ اگر تم اپنے عہد کو پورا کرو گے تو ہم بھی اپنے عہد کو پورا کریں گے۔ کون سے عہد؟ تمہیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کریں گے اور تمہیں دنیا اور آخرت کے اندر اچھے لوگوں کے اندر شامل کریں گے۔ اور آگے فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِنْ
کتاب پر ایمان لاؤ جو تم پر نازل کی گئی۔ کون سی کتاب تھی؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، تورات۔ فرمایا اس کتاب پر ایمان لاؤ۔ فآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا به بآياتي ثمنا قليلا، اور ہماری آیات کو تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، ہماری آیات کو، ہماری آیات کی خرید و فروخت نہ کرو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو۔ تمہارے دل کے اندر لوگوں کا ڈر نہ ہو، تمہارے دل کے اندر اگر ڈر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کا ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ جو مکے اور مدینے کے اندر جو یہودی تھے، ان کو بھی تلقین کی جا رہی ہے کہ آپ نے اگر بنی اسرائیل جیسا کام کیا تو جو حال ان کا ہوا ہے آپ کا بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ جو یہودی تھے ان کو پتا تھا کہ یہ جو نبی ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سچے نبی ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور یہ سچے نبی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق ان کی کتابوں کے اندر موجود تھی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر تشریف لائے اور جو مکے کے مدینے کے کافر تھے وہ یہودیوں کے پاس جاتے، بڑے بڑے یہودی علماء تھے، ان کے پاس جاتے اور ان کو کہتے کہ یہ جو نبی ہے یہ سچا ہے، لیکن وہ جو یہودی تھے ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے کہہ دیا سچا ہے تو انہوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دینا ہے، ہماری مدد کرنی چھوڑ دینی ہے، ہماری پیروی کرنی چھوڑ دینی ہے اور اس نبی کے پیچھے چلے جانا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا تم جانتے ہو کہ یہ جو بات ہے، یہ جو نبی ہے حق پر ہے، سچا ہے، لیکن اس کے باوجود تم باطل کو ان کے سامنے بیان کرتے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور باطل کو حق کی جگہ استعمال کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ اس بات کو تم اچھی طرح جانتے ہو اور اس بات سے تم اچھی طرح آگاہ ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کو نصیحت فرمائی، فرمایا واقعی الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز قائم کرنی ہے، نماز ہر مسلمان پر 5 وقت باجماعت ادا کرنا فرض ہے۔ محترم بھائیوں، نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، فرمایا وہ مجھ سے، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ وہ مجھ سے جنگ کا ارادہ کر لیں، میں نے ان سے جنگ کرنی ہے۔ اس لیے فرمایا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ جہاں بھی قرآن مجید کے اندر زیادہ تر جہاں نماز کا حکم ہے اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم آیا ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ جو بندے رکوع کرتے ہیں، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، سر جھکانے والوں کے ساتھ سر جھکاؤ۔ اس سے پتہ چلا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ بندہ اکیلا نماز پڑھے 1 نماز کا ثواب، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ محترم بھائی، اس لیے پکا ارادہ کرتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بتائیں اچھی طرح مفتی سے گئے انشاءاللہ۔ شاباش، اللہ تعالیٰ برکت دے۔ فرمایا واقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو
اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو۔ آگے فرمایا یہودیوں کو فرمایا جا رہا ہے، فرمایا تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، تم لوگوں کو کہتے ہو کہ نیک اعمال کرو، بالبر نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب اور تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون پھر تم عقل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کے اندر ان کو کہا جا رہا ہے جو نیکی کو چھپاتے تھے کہ تم خود تو نیکی کا حکم دیتے ہو لیکن اپنی ذات کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب حالانکہ تم زیادہ علم رکھتے ہو، زیادہ کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون پھر تم کیوں نہیں سمجھتے، پھر تم کیوں نہیں عقل کرتے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ نماز قائم کرو، وَاسْتَعِینُوا مدد چاہو، بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ صبر کیا چیز ہے؟ اللہ اکبر۔ کسی بندے کو مصیبت آئی ہے، پریشانی آئی ہے، دکھ آیا ہے تو اسی موقع کے اوپر واہ ویلا نہ کرنا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سمجھ کے اس کو اپنی جو واہ ویلا ہے اس کو ضبط کر لینا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کرنا برداشت کرنا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام تو بہت ساری میدان تکلیف کے اندر تکلیفیں آئیں، انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی خاطر اور اجر عظیم کی خاطر ان کو برداشت کیا۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد چاہو، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ مگر یہ جو نماز ہے اور یہ جو صبر ہے، یہ جو وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ یہ بہت بھاری ہے، یہ نماز پڑھنی بہت بھاری ہے، صبر کرنا بہت بھاری ہے، مگر ان کے لیے جو ڈرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے فرمایا نماز پڑھنی اور صبر کرنا بہت مشکل ہے، بہت بھاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے جو خوشی سے نماز بھی پڑھتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں اور اپنی راہ کے اندر مال اور وقت بھی ادا کرتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو۔ مشکل آ جائے، مشکلات آ جائے، پریشانی آ جائے، دکھ آ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ لو لگانی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در پہ آ کے 2 نفل ادا کرنے ہیں اور 2 نفل ادا کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سنت کے مطابق وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی اس کو دنیا کی ٹینشن نہیں، کوئی اس کو دنیا کا مطلب نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس نے وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کیا، اس کے بعد 2 نفل پڑھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کے سارے اعمال، سارے کے سارے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے معاف کر دیتے ہیں۔ کوئی اللہ کے در پہ آئے تو صحیح، کوئی اللہ کے در پہ آئے تو صحیح، کوئی اس سے لو لگائے تو صحیح، کوئی اپنے رب سے معافی مانگے تو صحیح، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آوازیں دے دے کر کہتے ہیں کہ آ جاؤ میرے بندو، آ جاؤ میری نماز کی طرف، آ جاؤ میری جنت کی طرف۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ فرمایا جنت کی طرف دوڑو۔ کس کی طرف دوڑو؟ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنت کی طرف دوڑنا ہے، اور اتنی پیاری جنت ہے جس کا عرضھا، جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ صبر اور
نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ مگر جو خشیت اختیار نہیں کرتے، جو اللہ سے نہیں ڈرتے اور تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے. آگے فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جو یقین کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخرت پر اور یقین رکھتے ہیں کہ ہم نے ایک دن مر جانا ہے اور قیامت کے دن زندہ ہونا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گمان کرتے ہیں ملاقات کی، اور وہ لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس کے بعد فرمایا بنی اسرائیل کا تذکرہ فرما رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے اولاد یعقوب، بنی اسرائیل، اسرا بندہ عیل اللہ کا، اسرا میں نہ ہوتا ہے بندہ، عیل اللہ کا، اسرائیل اللہ کا بندہ. بنی اسرائیل، اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ اسرائیل ہے. کیا لقب ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. ان کو تذکرہ کیا جا رہا ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی. حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت بنیامین علیہ السلام، اور ایک ان کے بیٹے کا نام تھا یہود. اور اس کی نسل سے جو آگے جنریشن جاری ہوئی، اس کی نسل سے جو آگے لوگ چلے ان کو یہودی کہا جاتا ہے. فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے ہیں. 100 سال کی عمر کے اندر یا غالباً 105 سال کی عمر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام سے نوازا تھا. تو فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے یعقوب کی اولاد، میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تم کو جہان کے لوگوں پر فضیلت بخشی. کہیں ان کے لیے آسمان سے کھانا آ رہا ہے، کہیں بادلوں کا سایہ ہے، کہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ معافیاں ان کو دے رہا ہے. اور فرمایا واتقوا یوما، اور اس دن سے ڈرو لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. اے اولاد یعقوب، میرے احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم کو ہم نے سارے جہانوں پر فضیلت بخشی. اور اس کے بعد فرمایا تو اس دن سے ڈرو، قیامت کے دن سے ڈرو. واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی نفس کو فائدہ نہیں دے گا. ولا يقبل منها شفاعة، اور نہ ہی سفارش منظور کی جائے گی. آج کل کسی جاب کے اندر، کسی بھرتیوں کے اندر سفارش چلتی ہے کہ یہ ہماری معافی کروا دے گا، ہے جی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار کے اندر سفارش منظور نہ کی جائے گی. ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فرمایا نہ ہی ان سے فدیہ لیا جائے گا، نہ ہی پیسے لیے جائیں گے کہ یہ پیسے دے دے ہمیں چھوڑ دے، نہیں. فرمایا ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وہاں عمل کام آئیں گے، عمل کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کا بدلہ دیا جائے گا. اقبال نے بھی کہا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت میں جہنم میں، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. اس دن سے ڈرو کہ جس دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی طرح کسی کی کوئی مدد کر سکے گا.
وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو کہ جب ہم نے تم کو فرعونیوں سے نجات دی، فرعون ایک جادوگر نے بتایا کہ فرعون ایسا بچہ آنے لگا ہے جو تمہاری حکومت کو پلٹ کر رکھ دے گا، جو تمہاری بادشاہی کو پلٹ کر رکھ دے گا، تو اس کو خدشہ ظاہر ہوا۔ اس نے بنی اسرائیل کے اندر جو بیٹے تھے ان کو قتل کروانا شروع کر دیا، اور جو بیٹیاں تھیں ان کو زندہ رہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کرنی ایسے ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بیچیں گے اور پرورش بھی تمہارے گھر کروائیں گے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی۔ ان کی بیوی حضرت آسیہ انہوں نے ان کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ جس کے لیے 80,000 بچے قتل کروائے وہ بچہ پال رہا ہے تو فرعون کے اپنے گھر پال رہا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی، وہ تم کو دکھ دیتا تھا اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور وہ تم پر بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس سے انشاءاللہ آگے اگلے جمعے کے اندر بیان کیا جائے گا۔ سفر کا مہینہ جاری و ساری ہے، تو سفر کے مہینے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے جمعے بھی آپ سے بتایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفر کو نوسط نہیں سمجھنا چاہیے۔ سفر عام مہینوں کے اندر ایک مہینہ ہے، ولا سفر، اور سفر کے مہینے کو منحوس نہ سمجھا جائے۔ اس مہینے کے اندر طرح طرح کی بدعات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کر رکھے۔ فرمایا 4 بندے ایسے ہوں گے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر حساب کے جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ کون سے بندے ہوں گے؟ فرمایا ان میں جو پہلا بندہ ہوگا وہ داغ نہیں لگواتے ہوں گے۔ داغ لگوانا کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ اس طرح کے کام کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنے بازو پہ بلیڈ مارنے، داغ کرنا اپنے آپ کو، اور خون نکالنا اور اپنے آپ کو اذیت دینی۔ 70,000 بندے جو بغیر حساب کی جنت میں جانے ہیں، ان میں پہلا بندہ یہ ہے کہ وہ داغ نہیں لگواتے ہوں گے اور کسی کو کہہ کر دم نہیں کرواتے ہوں گے۔ دم کون سا؟ جو آج کل دم ہوتا ہے کہ کسی تویزوں والے کے پاس جائیں اور وہ چندری ہے جی میرے سر پہ، میری آنکھ میں چندری ہے، تویزوں والوں کے پاس جائیں، وہ آپ کو ایک دھاگا دے گا، دھاگے کو گرا باندھ دیجیے گا، پھونکے گا، پھر گرا باندھے گا، پھر پھونکے گا۔ محترم بھائیو، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے جادو کیا تھا یہ ان کا کام ہے، یہودیوں کا، جس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر سورۃ الفلق کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کام ہے یہودیوں کا ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، اور سورۃ فلق کے اندر فرمایا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد۔ عقد گرا، عقد کا معنی ہوتا ہے گرا باندھنے والوں کی شر سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے۔ یہ گرا کون سی ہے؟ جادو کرتے ہیں، بھوک مارتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث کہ میری امت کے وہ لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے جو داغ نہیں لگواتے ہوں گے اور کسی کو کہہ کر دم نہیں، جھاڑ پھونک سے پاک ہوں گے۔ اور تیسرے بندے جو بدشگونی سے پاک ہوں گے، بدفعلی سے پاک ہوں گے۔ بدشگونی، غلط خیالات کسی کے متعلق، کسی کو صبح آپ نے دیکھا اور سارا دن آپ کا دل اس طرح گزرا
تو اس کا نام لگا دینا کہ میں نے صبح تمہیں دیکھا تھا، تم ایسے نیش ہو کہ جب سے میں نے صبح تمہیں دیکھا ہے سارا دن نہیں میرا برا گزرا ہے. اس طرح کی یہ بدشگونی ہے، اس طرح کی بدشگونی سے بچنا ہے. اور آخری جو بندہ ہے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اسی پر توکل کرتے ہیں اور اسی سے اللہ اکبر اپنے دست کو اپنے ہاتھ کو اسی کے آگے پھیلاتے ہیں. پورا واقعہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنا رہے ہیں اپنے صحابہ کو. معراج کے اندر کے ایک گروہ آیا تو تھوڑے سے بندے تھے، ایک نبی تھا، فرمایا یہ فلاں نبی ہے. اور ایک اور گروہ دیکھا بہت اس سے بڑا تھا، بندوں کا گروہ دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا یہ میری امت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا نہیں، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے. پھر ایک اس سے بھی بڑا گروہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا یہ میری امت ہوگی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جی یہ میری امت ہوگی. صحیح بخاری کی حدیث. فرمایا یہ صحابہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنا رہے ہیں کہ ہاں یہ میری امت ہوگی. ان میں 70,000 بندے وہ ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے. ان میں پہلا بندہ فرمایا کہ جو داغ نہیں لگواتے ہوں گے، پہلے حدیث بیان ہوئی، دم نہیں کرواتے ہوں گے. هم الذین لا یرقون ولا یسرقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. اور نہ وہ جھاڑ پھونک کرتے ہوں گے اور نہ وہ بدشگونی کرتے ہوں گے اور نہ وہ داغ لگواتے ہوں گے. اور ان کا بھروسہ، ان کا توکل، ان کا جو اعتماد ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر پختہ ہوگا. فرمایا بدشگونی کرنے والا ہم میں سے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کی. فرمایا جس کی بدشگونی نے اس کے کام کو روک دیا، اس نے شرک کیا. اللہ اکبر. لیس منا لم تتطیر او تطیر له. بدشگونی کرنے والا اور جس کے لیے بدشگونی کی گئی وہ ہم میں سے نہیں. یہ سلسلہ سیاح کے اندر حدیث ہے. اس لیے محترم بھائیوں بدشگونی سے بچا جائے اور توکل اور اپنا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر رکھا جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے اندر شامل فرمائے جنہوں نے جنت کے اندر جانا ہے اور اپنے رب پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم بھائیو،
کا خطبہ جمعہ کے اندر بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا گیا کہ کیسے ان لوگوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو کھا کر ہنڈا کر لیکن اس کی ناشکری کی اور اپنے گناہوں پر پکے رہے اور اپنے گناہوں کو نہ چھوڑا. وقتی طور پر جب ان پر عذاب آیا تو انہوں نے گناہوں کو ترک کر دیا، بعد میں پھر وہی حال رہا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں اگر تم نے ایسے کیا تو جو رکھا ہوا ہے تمہارا بھی ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ سفر کا مہینہ جاری ساری ہے. اس مہینے کے اندر محترم بھائیوں یہ سمجھنا کہ جو سفر کا مہینہ ہے یہ نحوست والا مہینہ ہے، اس کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس سے بچا جائے اور توکل اور اپنا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر رکھا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایسے لوگ جائیں گے جن کا توکل اور جن کا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر پکا اور مستوی ہوگا، قوی ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر ان کا بھروسہ ہوگا. تو اس لیے ہمیں توکل اور اپنا بھروسہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر کرنا چاہیے اور ہر قسم کی توہم پرستی سے، بدشگونی سے بچا جائے. اور فرمایا ایک اور حدیث کے اندر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس طرح توکل کرتے ہیں کہ جس طرح پرندے کرتے ہیں کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ گھروں سے نکلتے ہیں اور جب شام کو وہ گھروں کے اندر آتے ہیں تو ان کے جو پیٹ ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی جو پوٹے ہیں وہ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا توکل نصیب فرمائے. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.